اچھا، ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیٹا کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کون کون سا ڈیٹا کی ٹائپس ہوتی ہیں؟ جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ فائلز ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں کون کون سا، لائک ڈاٹ MP3، ڈاٹ جیسن، اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو اور ڈاٹ ورڈ فائل، ڈاٹ TXT فائل، یعنی کہ بہت قسم کا ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ فائلز ڈیٹا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے پاس فائل میں ڈیٹا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کی فائلز ہوتی ہیں ہمارے پاس جس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں. اور یہ ڈیٹا کون کون سا ہوتا ہے؟ جیسے لائک ہمارے پاس ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد آڈیو ویڈیو کا ڈیٹا ہوتا ہے، اور ویڈیو ہوتا ہے، امیجز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایکچوئل ملٹیپل قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے. صحیح ہے، جو ابھی ہمارے پاس جس سے ہم پلے کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب یوزر سے جو ہم ڈیٹا کو یوزر کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ جو ویب اپلیکیشن بنا رہے ہیں، موبائل اپلیکیشن بنا رہے ہیں، جو یوزر کو ڈیٹا دکھاتے ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے. یا ہم اس کو کوئی ٹیکسٹ دکھاتے ہیں، یا کوئی پکچرز دکھاتے ہیں، امیجز وغیرہ، کوئی آڈیو دکھاتے ہیں، کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں، کوئی ورڈ فائل PDF فائل دکھاتے ہیں، ڈاکومنٹس، اور کچھ ٹیکسٹ دکھاتے ہیں. جو یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی قسم کا ہی ڈیٹا ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ٹیکسٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹرنگ ڈیٹا ہے، اور اس میں ہم یوزر سے نومیریکل ڈیٹا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یوزر سے جو ہے وہ سوئچز کے اندر ڈیٹا لیتے ہیں، سوئچ فارم لگاتے ہیں یا ڈراپ ڈاؤن لگا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ سارا ٹیکسچوئل ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم یوزر سے انپٹ لیتے ہیں. یا پھر ہم یوزر سے امیجز لیتے ہیں، یوزر سے ویڈیو بھی انپٹ لے سکتے ہیں، یوزر سے PDF انپٹ لے سکتے ہیں. یعنی کہ جس قسم کا ڈیٹا ہم یوزر کو دکھاتے ہیں اسی قسم کا ڈیٹا ہم یوزر سے ریسیو کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ٹائپس آف ڈیٹا ہیں جس کو ہمیں ویب سائٹ پہ دکھانا ہے یا موبائل ایپ میں دکھانا ہے، یا یوزر سے اسی طرح کی انپٹ بھی، دو ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا ابھی ویب ایپ یا موبائل میں. وہ کیا ہے، یا ہم یوزر کو ڈیٹا دکھا رہے ہوتے ہیں یا یوزر ہمیں ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو تیسرا آپشن نہیں ہے نا ابھی. مطلب جو بھی ویب سائٹس ہیں، فیس بک دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، یا آپ ڈیٹا اس کو دے رہے ہو یا وہ جو ڈیٹا اس کے پاس ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح جیسے فیس بک پہ ساری پوسٹ نظر آ رہی ہیں تو اس کے مطلب وہ ڈیٹا ہمیں دکھا رہا ہے. تو وہ ڈیٹا کی ٹائپس کیا ہیں؟ پکچرز، PDF، امیجز، ویڈیو، آڈیو فائل اینڈ سو آن. اور جو ہم اس کو دیتے ہیں ڈیٹا، یعنی کہ پوسٹ کریٹ کرتے ہوئے، وہ بھی تقریباً سملر اسی ٹائپس کا ڈیٹا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ نارملی سٹور ہوتا ہے. مطلب جس کو ہم ڈیٹا بول رہے ہیں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ سٹور ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر پڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ نارملی کمپیوٹر کے اندر یہ جو ڈیٹا فائلز ہیں، یعنی کہ MP3، MP4، آڈیو ویڈیو، امیجز، ٹیکسٹ ڈیٹا، یہ نارملی ہم اس کو جو ہماری اسٹوریج سروسز ہیں نا ان کے اندر سٹور کرتے ہیں، جو کمپیوٹر کے اندر لگتی ہیں. اس میں کون کون سی اسٹوریج سروسز ہیں، یعنی کون کون سی ہمارے پاس اسٹوریج ہے؟ ریم آ جائے، مطلب میجر یہ ڈوی ہے نا ریم اور ہارڈ میں ٹاپ لیول پہ، ایسے ہی اسٹوریج کے اندر. اور پھر ہارڈ کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس کی ہارڈ آ گئی ہیں. یعنی کہ جب ہم ڈیٹا سٹور کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر، یعنی کہ ان میں سے اگر ہمیں کوئی بھی چیز کا کریٹ کرنا ہے، آڈیو ویڈیو پکچر امیجز ڈیٹا کریٹ کرنا ہے، یہ سٹور ہوگا. صحیح ہے. جیسے آپ فون کے اوپر کوئی بھی ڈیٹا فائل دیکھتے ہو وہ ایکچوئل بھی آپ کے فون میں سٹور ہے. اور یہ جو چیز جس چیز میں سٹور ہے وہ دو ٹائپس کی چیزیں ہیں جو بھی ہمارے پاس ہارڈ ویئر کے طور پہ، یعنی کہ جو فائلز ہیں یہ فائلز کہیں پہ سیو ہیں، وہ چیز جگہ پہ سیو ہے اس کو ہم سٹوریج بول رہے ہیں. اور یہ دو طرح کی سٹوریج ہے. صحیح ہے. اس ایک کو ہم بول رہے ہیں ریم اور دوسرے کو ہم کیا بول رہے ہیں؟
रोम या हार्ड डिस्क बोल रहे हैं, सही है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स रहती हैं। लाइक जो रैम है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की रैम्स आ गई हैं, और जो हमारे पास रोम है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा आ चुका है, सही है। जस्ट लाइक रैम के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास DDR3, DDR4, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स आ गई हैं, जो नॉर्मली डिपेंड करता है कि आप जो कौन सी डिवाइस लेते हैं उसके अंदर वो लगी होती है। अल्टीमेट डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा होता है, इस सही है। इसी तरह रोम में हमारे पास जस्ट लाइक NVMe, SSD, उसके बाद HDD, ये यानी कि डिफरेंट टाइप की हमारे पास हार्ड डिस्क है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। अच्छा, अब ये जो डाटा है ना, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये इतना कंपैटिबल है कि ये इन दोनों में से किसी भी टाइप के अंदर सेव हो जाता है। लेट्स सपोज जब आप मोबाइल परचेज कर रहे हो सकता है उसमें DDR4 लगी हो, तो कभी MP3 या MP4 या इमेज ने बोला है कि मैं इसमें सेव नहीं होती, नहीं बोला, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। और अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है वो SSD में भी सेव हो जाती है, NVMe में भी, HDD में। इनमें फ़र्क क्या है? परफॉर्मेंस का, स्पीड का। जो जितनी ज़्यादा अच्छी है उसकी प्राइस वैल्यू कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, वो अच्छी तरह डाटा यानी कि फास्टली हम सेव कर सकते हैं, फास्टली हम उससे रिट्रीव कर सकते हैं हार्ड डिस्क से, सही है। अच्छा, अब अगर हम डाटा इस कैटेगरी में सेव करते हैं ना रैम में, तो इसका क्या होता है कि ये हमें पता है कि टेम्परेरी मेमोरी है। मतलब क्या है, जब आपका मोबाइल, जब आपका लैपटॉप हार्ड डिस्क, सॉरी, लैपटॉप आपका डेस्कटॉप बंद होके दोबारा ऑन होगा, तो उससे क्या होगा, डाटा खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हार्ड में ऐसा डाटा होता है जो परमानेंटली स्टोर रहता है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा ज्यादातर डाटा है ना, उसको हम हार्ड डिस्क में सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि जो रैम में डाटा स्टोर हो रहा होता है वो यूजर लेवल पे नहीं होता, वो डेवलपर एंड के ऊपर होता है, यानी कि वो कोड लेवल पे होता है। कभी आपने रैम में डाटा स्टोर किए? मोबाइल ऐप में कहीं ऑप्शन आता है कि रैम में डाटा रख लो? नहीं आता ना। वो क्योंकि कोड लेवल पे होता है, वो यूजर एंड पे नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रैम वाला जितना डाटा सेव होता है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा होता है? कोड, यानी कि कोड डेवलपर लिखते हैं, यानी कि अल्टीमेट इसको डेवलपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। और वो जितना भी डाटा सेव होता है, क्योंकि हम डेवलपर भी हैं, तो इसका मतलब है रैम में डाटा कोड से सेव होता है। और जो कोड से हम सेव करते हैं वो किसके थ्रू डाटा सेव होता है? कौन सा चीज़ है हमारे पास? वेरिएबल। वेरिएबल भी है, एरेज भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारा डाटा रैम में सेव करते हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ डाटा है जो हम, लेकिन रैम में यूजर नहीं सेव कर सकता। यानी कि आपके मोबाइल है, फोन है, या आपके पास जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप है, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही होती कि आप अपनी इमेजेस वगैरह चीजें रैम में सेव कर दो। वो रैम में किसने सेव करनी है? वो कोड ने करनी है, और कोड अपने एंड पे खुद से लॉजिक जो भी लिखी है वो चल रही है। तो इसका मतलब है इससे हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि और ये दूसरे एंड पे टेम्परेरी भी है, जब वो रिस्टार्ट होता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हम इमेजेस, डाटा, चीजें क्रिएट करते हैं, वो हम इस पे सेव भी नहीं करना चाहते। ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज हम कैमरे से पिक्चर लें और कैमरा उसको रैम में सेव कर दे, कैमरा रिस्टार्ट होगा तो पिक्चर तो सारी जाया हो जाएंगी, तो पिक्चर लेने का क्या फायदा? इसी तरह हम कोई ऑडियो बनाते हैं, कोई वीडियो, जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, सही है। अब अगर ये रैम में सेव हो तो ये तो मेरा लैपटॉप बंद होगा तो क्या होगा? सारी वेस्ट हो जाएगी। ये सोल्यूशन नहीं है। तो जो हम डाटा जनरेट करते हैं, हमारी अटेंशन भी यही होती है कि हम उसको यहाँ पे सेव करें। बात समझ रहे हो? यानी कि SSD में, हार्ड डिस्क में, NVMe में। अब किस में सेव करना है इन दोनों में, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कौन सा है उसमें ऑटोमेटिकली, यानी कि इसकी टाइप कौन सी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम डाटा सेव करेंगे वो इनमें से किसी टाइप, जो भी मेरे लैपटॉप मोबाइल में लगी है उसमें सेव हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप का फायदा क्या है कि ये परमानेंटली स्टोर करती है डाटा। क्या करती है? परमानेंटली स्टोर करती है। अच्छा, इसमें सेव करने के ऑप्शन हमें हमारी डिवाइसेस देती हैं कि नहीं? जिस तरह मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, वो क्या है? वो एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क में डाटा सेव करने का आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है। वहां जाओ, फाइल क्रिएट करो, पिक्चर क्रिएट करो, जो मर्जी। मोबाइल में कैमरा है, जब कैमरे से पिक्चर लेते हैं वो कहाँ में जाती है? आपकी हार्ड डिस्क में चली जाती है। लैपटॉप में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कहाँ पे सेव होगी?
ہارڈ ڈسک کے اندر، اور کوئی بھی میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں وہ بھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہارڈ ڈسک میں سیو ہونا ہے. یعنی کہ یہ سارا ڈیٹا جو بھی ہم کریٹ کرتے ہیں وہ کس میں جنریٹ ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک کے اندر جنریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب لیٹس سپوز میں کرنا چاہتا ہوں، وہ میں کیسے کروں گا؟ ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میں ڈیٹا جنریٹ کرنا چاہتا ہوں. میں میں کیا کروں گا؟ یہاں سے نیو فولڈر بنا سکتا ہوں یہاں پہ، اس کے اندر میں وی ایس کوڈ اوپن کر لوں. ایک ایسا دیکھو نا، یہ بھی اب ڈیٹا کیسے کریٹ کرنا ہے، اب ڈفرینٹ میتھڈ ہے نا اس کے. جیسے پکچر لینی ہے آپ کو کیمرہ چاہیے، جیسے آپ نے ٹی ایکس ٹی فائل بنانی ہے تو آپ کو کوئی ایسا ٹی ایکس ٹی فائل بنانے والا سافٹ ویئر چاہیے. آپ نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو ویڈیو والا سافٹ ویئر چاہیے جو وہ ویڈیو بنائے گا. تو ایکچوئل میں وہ جب ڈیٹا بنے گا، یعنی کہ جب میں نے یہاں پہ ایک فائل بنا دی یوزر نیم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، صحیح ہے. اب یہ جو ہے نا یہاں پہ میرے اس فولڈر میں فائل آ گئی. اب ایکچوئل میں مجھے پتا کہ یہ جو فائل بنی ہے یہ کہاں پہ بنی ہے؟ ہارڈ ڈسک کے اوپر بنی ہے. جب ہارڈ ڈسک پہ بنی ہے تو میرے مائنڈ میں ایک چیز سب سے پہلے آتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے. مطلب میں ری اسٹارٹ کروں جو مرضی، انٹل کہ میں خود سے اس کو ڈیلیٹ نہ کروں یہ کہیں بھی نہیں جائے گی، یہ یہاں سیو رہے گی، پرماننٹلی اسٹور رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جب ہم اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی نا کہ کتنی ٹائپس آف ڈیٹا ہے اور وہ کس طرح سیو ہو رہا ہے، ایسے ہی. اچھا اب جب ہم کوڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ویب سائٹ بناتے ہیں، موبائل ایپ چیزیں بناتے ہیں، ہمارا جو کوڈ ہوتا ہے اس میں جو ڈیٹا سٹور کرنے کی ہمارے پاس پوسیبلٹی ہوتی ہے کوڈ کے اندر، جتنا بھی کوڈ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے اس میں ہم جو ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں؟ وہ سیکھی ہیں ہم نے ویریبل، اور کیا سیکھا ہے؟ ایریز، آبجیکٹس، مطلب یہ جس کے اندر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے. یہی چیزیں سیکھی ہیں نا، جس کے اندر ہم اپنی ریم میں الٹیمیٹ ہم نے جو کچھ لرن کیا ہے نا وہ کیا کہ ہم ریم میں ڈیٹا کیسے سٹور کرتے ہیں. کبھی ہم نے ایسا سیکھا ہے کوڈ کرتے ہوئے کہ ہارڈ میں ڈیٹا کیسے سٹور کرنا ہے؟ نہیں سیکھا. ایسی تو بات ہی نہیں کی. مطلب جو یوزر فارم میں ڈیٹا فل کر رہا ہے، صحیح ہے. لیٹس سپوز میں ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اور میں کانٹیکٹ پہ جاتا ہوں، صحیح ہے. میں گیا، اب میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا، یہ جو ٹائپ ہوا ہے ٹیکسٹ، یہ اس وقت چونکہ جب بھی کوئی ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، ڈیٹا کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سٹوریج میں سیو ہے. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کہیں سیو ہے. اب یہ جو میں نے نیم کریٹ کیے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو سیو ہے. یہ کہاں پہ سیو ہے؟ جو میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا یہ کدھر گیا ہے؟ یہ کدھر گیا ڈیٹا؟ ریم میں اندر گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے اس میں ٹائپ کیا، اب چونکہ یہ ایک ڈیٹا ہے اور ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں سیو ہے، اور یہ چونکہ میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ اڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریم میں. تو اس کا مطلب کہ جتنا بھی ڈیٹا ہم یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں ایز این ڈیولپر، ہمارے پاس ایز این ڈیولپر لینگویج کے اندر ایک ہی کنٹرول ہے، اور وہ کنٹرول کیا ہے کہ ہم ریم میں ڈیٹا کیسے سیو کر سکتے ہیں. اور اس نے مجھے ملٹیپل میتھڈز دیتی ہیں کہ کیسے کیسے سیو کرنا. ویریبل بنا لو، اریز بنا لو، آبجیکٹ بنا لو. اس کو ہم بول رہے ہیں کہ اس نے مجھے ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز دے دی کہ آپ کو کس طرح امیجز کی فارم میں ڈیٹا رکھ لو، مطلب ملٹیپل ویڈیوز کا ڈیٹا سیو کر لو. لیکن الٹیمیٹ وہ سارا ڈیٹا سیو کرنے کا اس نے ہمیں آپشن دیا ریم میں. لیکن اس کا فائدہ نقصان کیا ہے کہ جیسے میرا کوڈ بند ہوتا ہے چلنا، میرا ڈیٹا کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، کیونکہ ریم تو فلیش کر جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ جو ڈیٹا ہمارا جنریٹ ہو رہا ہے یہ ڈیٹا ہم نے کہیں سیو کرنا ہے، اور ہماری اٹینشن یہ ہے کہ ہم پرماننٹ ہارڈ ڈسک میں اس کو سیو کریں. کہاں سیو کریں؟ ہارڈ ڈسک کے اندر سیو کریں. صحیح. اچھا اب ہارڈ ڈسک کے اندر جب ہم سیو کریں گے ڈیٹا کو تو کیا ہوگا؟ اچھا یہاں پہ جب ہم ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ سوری یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا ابھی تک ہم نے یہ والا فلو دیکھا ہے، لیکن یہ والا فلو ہم نے نہیں دیکھا. جب ہم نے یہ والا فلو نہیں دیکھا سیو کرنے کا تو اس کی ہمیں کمپلیکسٹیز کا بھی نہیں پتا، یہ کیسے سیو کرنا ہے کس طرح. ابھی چونکہ ہم یہاں جب ٹائپ کر رہے ہیں یہ ریم میں سیو ہوتا جا رہا ہے. کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ
بائی ڈیفالٹ کوڈ سے جو بھی ڈیٹا ہم آگے پیچھے کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں وہ کسی ویریبل میں اریز میں چیزوں میں ہی رکھتے ہیں تو وہ ریم میں اسٹور ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کو اگر مجھے پرماننٹ اسٹور کرنا ہے تو مجھے ایکچوئل میں اس کو کیا کرنا ہے, روم میں سیو کرنا ہے, یعنی کہ ہارڈ ڈسک پہ ہارڈ ڈرائیو پہ سیو کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ مطلب یوزر سے جو میں نے ان پٹ لینی ہے ڈیٹا کی, اچھا یہ یہاں پہ جتنا بھی ٹائپ کیا یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ روم میں سیو ہو رہا ہے. اب اس کو اگر مجھے پرماننٹلی سٹور کرنا ہے تاکہ ریفریش کر کے بھی میں وہ ڈیٹا رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کو مجھے پرماننٹلی کہیں سیو کرنا پڑے گا. اور پرماننٹ سٹوریج کی فارم کو ہم کیا بولتے ہیں, ہارڈ ڈسک یا ہارڈ ڈرائیو. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہارڈ ڈسک کے اندر اس کو سیو کرنا ہے. آئیڈیا کلیئر ہو رہا ہے نا؟ بس ہم نے جو چیز سیکھنی ہے نا, ابھی تک ہم اس طرح ڈیٹا سٹور کرتے آئے ہیں, صحیح ہے. اب ایکچوئل میں جب بھی یوزر سے ہم آپریشنز کرتے ہیں وہ واقعی میں ہم ویریبل اریز اور آبجیکٹس میں ہی ڈیٹا ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب ان سے ڈیٹا لے کے نا, یعنی کہ ریم سے ڈیٹا لے کے ہم نے کس میں سیو کرنا ہے, روم میں. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہاں سے یہ چیز کر رہے ہوں گے, دیٹس اٹ, آل گڈ. یعنی کہ ریم میں جتنا ڈیٹا پڑا ہے اس میں کس میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں, روم میں. اس سے پہلے کہ وہ ریم سے ریفریش ہو جائے, لوس ہو جائے ہمارا ڈیٹا, تو ہم اس کو کس میں سیو کر دینا چاہتے ہیں, روم کے اندر سیو کر دینا چاہتے ہیں. اچھا اب جب میرا ریم سے ڈیٹا ہو گیا روم میں سیو, تو اب یہاں سے کیا ہو جائے گا, میرا ڈیٹا پرماننٹ ہو جائے گا. مطلب کیا ہے کہ آپ اڑے گا نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا ڈیٹا میرے پاس اب ریفریش ہو کے آ رہا ہے, بار بار ریفریش کر کے, اب یہ ڈیٹا بھی کہاں پہ سیو ہے, روم میں سیو ہے, یعنی کہ ہارڈ ڈسک میں سیو. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا ایسا مطلب یہ جو فائلز HTML چیزیں یہ جو جنریٹ ہو رہی ہیں یہ کہاں پہ پڑی ہیں, ہارڈ ڈسک میں پڑی ہیں. اب یہ ہارڈ ڈسک میں پڑی ہیں کیوں, کیونکہ جب ہم نے کوڈ کیا تھا تو ہم نے ادھر نیو فائل, نیو راؤٹ ڈاٹ جے ایس, نیو سم تھنگ, نیو ٹیکسٹ فائل, نیو جیسن فائل, یہ ہم نے کریٹ ہی کہاں پہ کی تھی, ہارڈ ڈسک میں. جو ہارڈ ڈسک میں کریٹ کی تھی تو اب یہ میرے پاس فائلز آتی ہیں. مطلب اگر مجھے یہ والی HTML نظر آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کیونکہ میں نے اس کو ہارڈ ڈسک میں کریٹ کیا. یاد ہے نا کب کیا تھا, جب ہم کوئی بھی فائل کریٹ کرتے ہیں VS کوڈ میں جا کے, وہ فائل کہاں پہ سیو ہوتی ہے, ہمارے فولڈر میں. فولڈر میں جو فائل سیو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ہارڈ ڈسک میں سیو ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب جو میں کوڈ کی فائلز بناتا ہوں وہ تو ہارڈ ڈسک میں سیو ہو جاتی ہیں, اور اس کا فائدہ بھی کیا ہے, میں ریفریش کر کے آ رہا ہوں تو میری فائلز یہاں پہ سیوڈ ہیں, کیونکہ ریفریش کر کے آتا ہوں تو مجھے وہی ڈیٹا یہاں پہ نظر آنے لگ جاتا ہے, مل جاتا ہے. اتنا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ میرا ڈیٹا یہاں پہ آ گیا, مجھے نظر بھی آ گیا, اور وہ میں دیکھ پا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیوں دیکھ پا رہا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو ہارڈ ڈسک میں سیو کیا ہے. لیکن یہ جو فارم کا ڈیٹا ہے میں نے جو یوزر سے ان پٹ لینی ہے, صحیح ہے, یوزر سے جو میں نے یوزر کو ڈیٹا دکھانا تھا وہ تو میں نے سارا ہارڈ ڈسک میں فائلز میں رکھ لیا, وہ دکھ گیا یوزر کو. اب آئیڈیا یہ ہے کچھ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہوتا, جیسے فیس بک میں ذہن میں لے کے آؤ. اب جو یوزر پوسٹ کریٹ کر رہا ہے وہ تو بھی فیس بک کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, وہ ہارڈ ڈسک میں کیسے کریٹ کر لیں اس کو. یا واٹس ایپ کے میسج کو ذہن میں لے کے آؤ, جو واٹس ایپ کا میسج ابھی جنریٹ ہی نہیں ہوا, کیا وہ ہارڈ ڈسک میں پہلے کسی فائل میں کریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میسج؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ڈیٹا رن ٹائم پہ جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ رن ٹائم پہ جب ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے وہ کس میں سیو ہوتا ہے, ریم میں. تو ہمیں کوئی ایسا فنڈامنٹل دیکھنا ہے کہ اس ڈیٹا کو کس میں سیو کر دیں, روم میں. کیوں, مطلب دیکھو جو کوڈ کی فائلز میں جنریٹ کرتا ہوں وہ تو مجھے کنٹرول دے دیا گیا ہے ایڈیٹر میں, کہ میں جتنی مرضی فائلیں کریٹ کروں ہارڈ ڈسک میں سیو ہوئی جا رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا رن ٹائم پہ کریٹ ہونا ہے, جیسے فارم فل ہو کے سبمٹ ہونا ہے, جیسے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے فارم فل کرنا ہے, اب یہ ڈیٹا رن ٹائم پہ جنریٹ ہوا, جیسے واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے, جیسے فیس بک پہ پوسٹ کرنی ہے. اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ رن ٹائم پہ ہوئی ہیں, اور یہ جو ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے یہ ریم میں ہوا ہے, کیونکہ جب بھی ہم کوڈ کے اندر کچھ بھی رائٹ کرتے ہیں تو وہ کس میں سیو ہوتا ہے, پہلے ریم. اب ہم نے اس کو کس میں سیو کرنا ہے, روم میں, تاکہ وہ پرماننٹلی سٹور ہو جائے. اگر وہ پرماننٹلی سٹور نہیں ہوگا, جیسے واٹس ایپ کا میسج پرماننٹلی سٹور نہیں ہوگا,
تو وہ کس طرح ریفریش ہوگا؟ اگر وہ آپ واٹس ایپ دوبارہ اوپن کرو گے تو غائب ہو جائے گا. فیس بک کی پوسٹ اگر پرماننٹلی اسٹور نہیں ہوگی تو وہ غائب ہو جائے گا. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی ڈائنامک یعنی کہ رن ٹائم پہ جو فارم سے ڈیٹا آ رہا ہے اس کو بھی کس میں سیو کرنا ہے؟ روم میں. یہ ہمارا مین جاب ہے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب نیکسٹ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے روم میں سیو کرنا ہے، صحیح ہے، ریم سے لے کے وہ سیو کیسے کریں؟ صحیح ہے. اچھا ہم نارملی ریم میں ڈیٹا کیسے سیو کرتے ہیں، سوری روم میں ڈیٹا کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ فائلز بنا کے. کون کون سی فائل بناتے ہیں؟ جیسے ڈاٹ جے ایس، یعنی کہ اس کے اندر ڈیٹا سیو کرنے کا سٹرکچر کیا ہے، اس کو ہم فائل سسٹم کہتے ہیں. فائل سٹرکچر یا فائل سسٹم مطلب کیا ہے؟ جب بھی ہم نے ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا سیو کرنا ہے تو ایک کیا بنانی ہے؟ فائل بنانی. جس طرح روم میں ڈیٹا سیو کرنا ہے تو کیا بنانا ہے؟ ویریبل، ایریز، آبجیکٹس. اور اسی طرح اگر ہارڈ میں ڈیٹا سیو کرنا ہے تو کیا بنانا ہے؟ فائل بنانی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یوزر اس میں ڈیٹا ڈالے گا تو یہ میرا ڈیٹا ریم میں سیو کرنا ہے تو میں نے بنانا ہے ویریبل، اریز، آبجیکٹس وغیرہ. اور اگر اسی ڈیٹا کو میں نے ہارڈ میں جنریٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے تاکہ یہ پرماننٹلی سیو ہو جائے تو پھر مجھے اس کا کیا بنانا ہے؟ فائل. تو لیٹس سپوز میں اس کی ایک فائل بنا لیتا ہوں، کانٹیکٹ ڈاٹ ٹی ایکس. مطلب اب جب میں فائل بنا رہا ہوں تو کون سی فائل میں ڈیٹا سیو کروں؟ میرے پاس آزادی ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک نے بولا ہے کہ ہارڈ میں ڈیٹا سیو کرنے کی بہت ساری ٹائپ اس نے بنا دی. ڈاٹ ایم پی 3، ڈاٹ ایم پی 4، ڈاٹ ورڈ، ڈاٹ پی ڈی ایف، ڈاٹ کتنے ٹائپ کے ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں. ہارڈ ڈسک تو نہیں منع کرتی نا کہ یہ صرف میں ڈیٹا سیو کر سکتی ہوں. بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا اگر جو ایک ایسی ٹائپ جو ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں، اگر آپ وہ بناؤ گے تو وہ کیسے سیو ہوگی؟ بن تو جائے گی لیکن اس کو کیسے مینٹین ہوگی؟ وہ چلے گی نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو اس فائل کو چلانے کے لیے بنا. مطلب آئیڈیا صرف سمپل یہ ہے کہ ہارڈ میں ڈیٹا سیو کرنا ہے تو ہمیں ایک بنانی ہوتی ہے فائل، ریم میں ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو ہمیں بنانا ہوتا ہے ویریبل. دو فنڈامنٹل سیکھ لیا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ یوزر نے یہاں پہ لکھا اپنا نیم، ٹھیک ہے، یہاں پہ دی اپنی ای میل، کچھ بھی یہاں پہ اس نے اسکائپ دے دی، فون نمبر دے دیا، بجٹ سلیکٹ کر لیا، باقی انفارمیشن ڈال کے اس نے سبمٹ کیا. اب ابھی تک یہ ڈیٹا کہاں پہ ہے؟ ریم میں، ویریبلز کے اندر ہے. ویریبل کہہ لو، اسٹیٹ کہہ لو، ایریز کہہ لو، آبجیکٹ کہہ لو، الٹیمیٹ ریم میں. اچھا ہم جب یہ ادھر گیٹ اینڈ ایسٹیمیٹ پہ کلک کرے گا نا، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک ایسا ایکشن کرنا ہے کہ یہ ڈیٹا ہارڈ میں سیو ہو جائے. اور ہارڈ میں سیو کرنے کے لیے ایکچوئل ہم نے کیا کرنا ہے؟ فائل کریٹ کرنی. کیوں؟ کیونکہ ہارڈ ہمیشہ فائل سسٹم پہ چلتی ہے. ہارڈ جو زبان انڈرسٹینڈ کرتی ہے وہ فائلز ہیں. اب وہ فائل کس ٹائپ کی ہوگی، اٹس اپ ٹو یو، کیا آپ جس میں سیو کرنا چاہتے ہو. صحیح ہے، آپ ڈاٹ جیسن میں کر لو، آپ ڈاٹ جے ایس فائل میں کر لو، آپ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل میں کر لو، آپ ڈاٹ ورڈ، ڈاٹ پی ڈی ایف، جو آپ کا دل کرتا ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی فائل میں کرنا ہے تاکہ فائل ہارڈ میں سیو ہو جائے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اگر میں یہی ڈیٹا سیو کر دوں ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ؟ اچھا کیا کیا ڈیٹا سیو کر دوں؟ نویر سرور، ای میل میں نے لکھی تھی وہ بھی میں کر دوں ایسے، اس کے بعد میں نمبر دے دوں، اس کے بعد جو ہے میں میسج وغیرہ کر دینا ہے. تو وہ ایسے میں نے ڈیٹا سٹور کر دیا ہے. اب جیسے یہ اچھا اب ڈیفینیٹلی یہ کنٹیکٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اب چونکہ میں نے وی ایس کوڈ سے بنائی ہے، یہ ہارڈ میں سیو ہو گئی ہے. یہ تو میں نے خود بنائی ہے مینولی، لیکن آپ نے ازیوم کرنا کہ جب یوزر نے ریم سے ڈیٹا لکھا آپ نے کیا کیا ہوگا اس وقت؟ آپ نے یہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس ریم سے ایک فائل بنائی ہوگی. اچھا اس کا مطلب فائل کیسے بنائیں گے؟ فائل کریٹ کرنے کا کوڈ لکھیں گے. جیسے ہی بٹن پہ کلک ہوگا سارا ڈیٹا ریم سے لے کے فائل کیسے کریٹ کرنی ہے اس کا کوڈ لکھ دیں گے.
اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ اگر فائل کریٹ کر دی اور اس فائل میں وہ ڈیٹا ڈال دیا جو ریم میں پڑا تھا، اب وہ فائل جب کریٹ ہوئی تو فائل ہمیشہ ہمیں پتا کس میں سیو ہوتی ہے، ہارڈ ڈرائیو میں. ہارڈ ڈرائیو اس میں ڈیٹا بھی ہے. تو اب جب وہ ریم سے ڈیٹا ختم بھی ہو جائے تو ہارڈ ڈسک میں تو ڈیٹا رہے گا نا. اب جو ڈیٹا میں نے اس میں TXT میں لکھ دیا یہ تو رہے گا. اچھا اب یوزر ایک اور یوزر آتا ہے، وہ بھی دوبارہ نیا ڈیٹا دیتا ہے، صحیح ہے. اب دوبارہ اس پہ کلک ہوتا ہے تو دوبارہ پھر کیا کرنا ہے، ایک اور فائل بنانی ہے. اس کو میں کہہ دیتا ہوں contact1.txt. انڈرسٹینڈ کر رہے ہو کہ یہ فائل ابھی میں خود سے بنا رہا ہوں. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ والی فائل ہم کوڈ کے تھرو بنا دیں گے. اس سے مطلب فائل بنانے کا کام کچھ نہیں ہے، بس یہ انڈرسٹینڈ کرنا فائل بنائیں گے اور فائل بنا کے ہم بتا دیں گے کہ ہارڈ میں کہاں سیو ہونی ہے. جیسے ہم ویریبل بناتے ہیں تو بتاتے ہیں نا بھائی کدھر سیو ہونا ہے، ویریبل کا نام رکھ دیتے ہیں اور رانڈملی لوکیشن اسائن ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم ہارڈ ڈسک میں بتا دیں گے کس فولڈر میں سیو ہونا ہے، اگر نہیں بتائیں گے وہ روٹ لیول پہ سیو کر دے گا. صحیح ہے. بس اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہارڈ ڈرائیو میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، فائلز کی فارمیٹ میں سیو ہوتا ہے. کبھی ہارڈ ڈرائیو میں فائلز کے علاوہ کوئی ڈیٹا سیو کیا آپ لوگوں نے؟ فائلز ہی ہوتی ہے نا، فولڈر فائلز. پہلے فائلز ہوتی تھی پھر فولڈر کا کنسپٹ آ گیا کہ آپ اپنی فائلز کو فولڈر وائز ڈیوائڈ کر لو تاکہ آپ زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بنا سکو. جس طرح پہلے ویریبل تھے پھر اریز آ گئی، آبجیکٹ آ گئی، مطلب کیا تھا کہ آپ تھوڑا اور آرگنائز کر لو. تو آرگنائزیشن لیول اچھا کرنے کے لیے فولڈر بھی دے دیا انہوں نے. لیکن الٹیمیٹ صرف فائل بنانا مقصد ہے، ہارڈ میں ڈیٹا سیو ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم پرماننٹلی ڈیٹا سٹور کرنا چاہتے ہیں ہارڈ ڈرائیو میں ریم سے، ہمیں کیا کرنا ہے، فائل کریٹ کرنی ہے. ڈیٹ سیٹ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور وہ ڈیٹا ہو جائے گا پرماننٹلی سٹور. ہاں فائل کی ایکسٹینشن اٹس اپ ٹو یو. آپ ڈاٹ PNG میں سیو کر لو، ڈاٹ JPG میں کر لو، آپ ڈاٹ ورڈ میں کر لو، PDF وہ میٹر نہیں کرتا. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس طرح کا ڈیٹا سیو کرنا چاہ رہے ہو. آپ اپنی کوئی فائل فارمیٹ بنا لو لیکن وہ پھر کوئی دوسرے سافٹ ویئر میں نہیں چلے گی، پھر اس کے لیے بھی آپ کو اپنا سافٹ ویئر بنانا پڑے گا اس کو چلانے کے لیے. آپ کا کوڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ کسی بھی فائل فارمیٹ میں سیو ہو جاتا ہے، بس اس فائل کو ڈیٹا سٹور کرنا جو ہے نا وہ آنا چاہیے ہمیں. صحیح ہے. وہ 8-10 لائنوں کا کوڈ ہے، وہ لکھتے ہیں اس سے فائل بن جاتی ہے. اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ میموری کیسے ورک کرتی ہے، ہارڈ اسٹوریج کیسے ورک کرتی ہے، سب کو سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یوزر آتے جائیں گے، فارم فل کرتے جائیں گے، ریم میں ڈیٹا جاتا جائے گا، کلک کرنے پہ ہم اس کی کیا کرتے جائیں گے، فائل بناتے جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. اس میں کوئی کنفیوژن کسی کو؟ ٹھیک ہے حال اوکے. اچھا اب نیکسٹ ہماری فائل بھی بن گئی اور سٹور بھی ہو گئی. اچھا اب آپ لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہو کہ جتنا زیادہ جتنی دفعہ بھی ریم میں ڈیٹا یعنی کہ جتنی فیس بک پوسٹ کریٹ ہو رہی ہیں اتنی کیا بن رہی ہیں، فائلز بن رہی ہیں. جتنے فیس بک واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں اتنی کیا ہو رہے ہیں، فائلز بن رہے ہیں. واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز روز ہوتے ہیں، بلینز بلینز آف بلینز روز میسیجز کریٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب بلینز آف فائلز بنتی ہوں گی. اس طرح مطلب فیس بک پہ کتنی، اس طرح یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آتی ہیں روز ان کی بھی کیا ہوتی ہیں، فائلز. تو اتنی فائلز وہ بھی سیو ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیونکہ ہمیں پتا کہ جتنا ڈیٹا ہارڈ میں سیو ہوگا تو فائدہ، ادروائز تو غائب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب روز فائلز بن رہی ہیں، تھاؤزنڈز آف تھاؤزنڈز ڈفرنٹ. صحیح ہے. اس کا مطلب اگر مجھے ایک دن میں اس فارم کو 100 لوگ فل کرتے ہیں تو یہاں کتنی فائلیں بن جائیں گی، 100. اگر ملین کرتے ہیں تو ملین فائلز بن جائیں گی. اچھا لیٹس سپوز اسیوم کر لو کہ ایسے بنتی بنتی نا ملینز فائلز بن گئی اس کے اندر. اتنی فائل بن گئی، اس میں کوئی رانڈم نام بھی آ گیا، اس میں رانڈم کوئی ای میل بھی آ گئی، صحیح ہے، جس نے رابطہ کیا اور ایسے گڈ ہو گیا. اچھا یہ ہارڈ کے اندر ہم جو ڈیٹا ہے وہ سیو کیوں کرتے ہیں؟
مین وجہ کیا ہے کہ بعد میں یوز کرنا ہے. دیکھیں نا ادروائز تو ریم میں پڑا رہے اور ختم ہو جائے ڈیٹ سے. ہارڈ میں سیو کرنے کی ریزن کیا ہے؟ ڈیٹا بعد میں چاہیے. جیسے فیس بک نے جو کریٹ پوسٹ کیا, اس پوسٹ کے اگینسٹ اس نے ایک فائل کریٹ کی. وہ فائل کیوں کریٹ کی؟ کیونکہ ہارڈ میں سیو کرنا تھا. ہارڈ میں کیوں سیو کرنا ہے؟ پرماننٹ اسٹوریج چاہیے. لیکن پرماننٹ اسٹوریج چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ دوبارہ پوسٹ دکھانی ہے اپنی ایپلیکیشن میں, اس لیے اس نے ہارڈ میں اس کو سیو کیا اور فائل بنائی. اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ آل گڈ. اب لیٹس سپوز ہم بعد میں آتے ہیں اپنے کانٹیکٹ اس فارم پہ. ہمارے پاس ملینز آف یوزر نے ڈیٹا فل کیا, یہاں پہ ملینز آف ریکارڈ بن گئے. اوکے اچھا, یہ ملینز آف ریکارڈ ہمیں اس لیے سیو کرنے ہیں تاکہ میں اس کو دوبارہ ریٹروائیو کر سکوں, دیکھ سکوں. صحیح ہے. اچھا اب یہ دوبارہ میں نے دکھانے ہیں. فیس بک سمجھو کہ میرے پاس ملینز آف پوسٹ آ گئی, اب میں نے اس کو دوبارہ دکھانے ہیں. اس کو الٹیمیٹ ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب یوزر دوبارہ ہماری ایپلیکیشن پہ آئے گا تو ہمارا ڈیٹا کہاں پہ سیو ہے؟ ہارڈ ڈسک میں. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ہم نے, اور جو یوزر کے پاس ایپلیکیشن چل رہی ہے, اس ایپلیکیشن کے اندر جو ڈیٹا شو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی کہ جو ہماری ویب ایپلیکیشن, ویب موبائل, ویب یا موبائل, جس جہاں سے ڈیٹا وہ لا کے شو کرتی ہیں ہماری سکرین پہ, وہ جو چیز کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ڈیٹا کس سے لیتی ہیں؟ ریم سے. کس سے لیتی ہیں؟ ریم سے. اچھا الٹیمیٹ اب جب یوزر کو ڈیٹا دکھانا ہے, اور ڈیٹا دکھانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جو ویب موبائل ایپلیکیشن ہے وہ ہمیشہ صرف بات کر سکتی ہیں ریم سے, یعنی کہ ویریبل سے, ارے سے, ان چیزوں سے کر سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لیٹس سپوز ہم نے پوسٹ کریٹ کی, اس کے لیے ایک فائل بن گئی post1.txt. اب میں نے دوبارہ دکھانی ہے اس کو اپنی ویب یا موبائل کے اندر. اب اس دوبارہ کیا فائل ڈائریکٹلی دکھا دوں؟ ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس کو فائل ہی دے دوں, پر اس کو پھر وہ TXT ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنی پڑے گی اس میں کیا ڈیٹا ہے. تو کیا ابھی کبھی جو فیس بک کی پوسٹیں ہمیں ایسے ہی ملتی ہیں TXT1 TXT2 اور پھر ہم اس کو کھولیں پھر دیکھیں اس میں کیا ہے؟ ایکچوئل میں وہ ہمیں فارمیٹڈ فارم میں نظر آتی ہیں, اور جو وہ فارمیٹڈ فارم میں نظر آتی ہیں وہ اس طرح آتی ہیں کہ وہ ہم ڈیٹا کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ ریم سے. آئیڈیا یہ ہے پھر جو ہمارے پاس ہارڈ ڈسک پہ فائل پڑی ہے اس کو مجھے دوبارہ کنورٹ کر کے لوڈ کرنا ہے ریم میں. یعنی کہ ریم سے ڈیٹا لے کے کس میں سیو کیا تھا؟ ہارڈ ڈسک میں. جب یوزر سے ہم نے فارم وغیرہ ان پٹ لیا, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا ہماری ویب یا موبائل ایپلیکیشن نے, یوزر نے فارم فل کیا, صحیح ہے, اس سے ڈیٹا جنریٹ ہوا. ایسے ہی ہے, جب اس نے ایسے فارم فل کیا تو اس سے کیا ہوا؟ ڈیٹا جنریٹ ہوا. اور یہ جو ڈیٹا سیو ہوا وہ کس میں ہوا؟ ریم میں. بتایا تو ہے, ریم میں. صحیح ہے. اچھا اب اس ریم سے پھر ہم نے اس کو کس میں کنورٹ کیا؟ ہارڈ ڈسک میں. کس طرح کیا؟ کریٹ فائل. اور جب دوبارہ اس میں دکھانا ہے تو پھر کیا پروسیس ہے؟ پھر دوبارہ کنورٹ کریں گے ریم میں اور لوڈ کریں گے ریم میں, اور پھر وہ ویب موبائل میں دوبارہ ڈیٹا نظر آئے گا. سیو بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ دوبارہ دکھانا. تو جب دوبارہ دکھانا ہے تو اسی پروسیس کو ریورٹ کر دیں گے جو پروسیس پہلے فالو کیا تھا. پہلے کیا کیا تھا؟ ویب موبائل میں فارم تھا, فارم سے ڈیٹا جنریٹ ہوا, اس کو ریم میں لے گئے, ویریبل میں سیو کر لیا, ویریبل سے کیا کر لیا, ایک فائل کر لی, ہارڈ میں سیو ہو گیا. اب وہی ڈیٹا یوزر کو دکھانا ہے تو پھر فائل سے ڈیٹا لے کے کس میں لے جائیں گے؟ ریم میں. اور ریم سے پھر کس کو نظر آ جائے گا؟ یوزر. صحیح. کیوں؟ کیونکہ ریم جو فائل چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ایکٹیو حالت ہوتی ہے.
کسی بھی ڈیٹا کی ایکٹیو شیپ ہے. اور جو بھی اپلیکیشنز کے یعنی کہ جو ریم، اب میں نے اس کو وی ایس کوڈ میں کھولا ہے، اب یہ جو ڈیٹا پڑا ہے نا یہ ریم میں پڑا ہے، جو سیونگ ہے وہ ہارڈ میں ہو رہی ہے. بس جب بھی ہم کسی بھی فائل کو پی این جی کو چیزوں کو کھولیں گے وہ ایکچولی لوڈ ہوتی ہے ریم سے. بات سمجھ رہے ہو؟ پہلے وہ ڈیٹا جاتا ہے ریم میں، ریم سے پھر لوڈ ہوتا ہے. ایسے ورک کرتی ہے ایسے بیسک فنڈامنٹلس. لیکن الٹیمیٹ آپ کو فلو سمجھ میں آ گیا کہ کیا فالو کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ہمارے پاس اگر یہاں پہ تھاؤزینڈس آف فائلز ہیں تو ان تھاؤزینڈس آف فائلز کو دوبارہ مجھے لوڈ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا اب یہاں سے صرف لوڈ کرنے کا کام نہیں ہوتا، اس پہ ہمیں جب ہمیں مشکلات کیا ہیں، یہ فائل تو کریٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. اب اس میں ہماری مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات سب سے پہلی نمبر 1 یہ ہے کہ ہم فائلز کے نام کیا رکھیں. جب ہم یوزر لیس پوسٹ ہم فیس بک کو ذہن میں لے آتے ہیں، پوسٹ کریٹ کی، اب پوسٹ کا ڈیٹا کسی فائل میں سیو کرنا ہے تاکہ ہارڈ ڈسک میں سیو ہو. اب اس فائل کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس میں جو ڈیٹا ہے وہ کس چیز میں سیو کریں گے؟ لیس پوز ہم کہتے ہیں ٹی ایکس ٹی فائل میں سیو کریں گے. اچھا اب جب یہ ٹی ایکس ٹی فائل میں سیو ہو گیا ڈیٹا، اب جب اس کو ہم نے ریٹروائیو کرنا ہے، لا کے دوبارہ یوزر کو دکھانا ہے، اب مین فنڈامنٹل یہاں سے شروع ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لیٹس سپوز میرے پاس ملینز آف ڈفرنٹ پوسٹ ہیں. اب یہ جو میں نے دکھانی ہے پوسٹ، اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جیسے دیکھو آپ کو کون سی پوسٹ نظر آئیں گی جو آپ کے فرینڈز کی ہیں. لیٹس سپوز میرے پاس یہاں پہ 1 ملین پوسٹ ہیں. اب اس میں سے میں نے چوز کرنا ہے کہ کون کون سی فائلز کا ڈیٹا میں ریڈ کروں، کون کون سی فائلز کا ڈیٹا ریڈ کروں. اب ایسا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کرنے کے لیے مجھے جتنے بھی یہاں پہ فائلز ہیں ان سب کو ریڈ کرنا پڑے گا. بات سمجھ لیے؟ لیٹس سپوز آپ کسی ایک پوسٹ کے اوپر جاتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو کسی ایک پوسٹ کو. اب وہ پوسٹ کہاں پہ سیو ہے؟ فائل میں. اب ہمارے پاس تو 1 ملین ڈفرنٹ فائلز پڑی ہیں. اب اس میں سے وہ کس فائل میں سیو ہے اس کو فائنڈ کرنا پڑے گا نا. وہ فائنڈ کرنے کے لیے ساری کی ساری 1 ملین لے کے آنی پڑے گی، اور پھر اس میں سے دیکھنا پڑے گا، لوپ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون سی جو ڈیٹا جو یوزر کو مجھے دکھانا ہے. اب یہ جو جاب ہے نا یہ بہت ہیکٹک ہے اور بہت مشکل ہے. جیسے ہم جب آپ اپنے فولڈرز بناتے ہو چیزیں، جیسے میں اپنے فولڈر بناتا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی دوبارہ ضرورت ہے یہاں سے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ لیٹس سپوز میں نے یہ سارے ڈیفرنٹ فولڈر بنائے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے اس دن جو لیکچر بنایا تھا اس میں وہ فائل بنائی تھی، وہ مجھے دوبارہ چاہیے. تو میں کیسے وہ فائل ڈھونڈتا ہوں؟ میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ میں پہلا فولڈر دیکھوں گا، اس کے اندر دیکھوں گا کون سی فائل ہے، پھر دوسرے فولڈر میں چلا جاؤں گا، پھر تیسرے میں. یعنی کہ میں یہاں پہ ایک ایک فولڈر کو مینولی ریڈ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور پھر جب مجھے میری ریکوائرڈ فائل مل جاتی ہے میں وہاں رک جاتا ہوں. تو اسی طرح جب کمپیوٹر کو اپنا کوئی ریکوائرڈ ڈیٹا چاہیے ہوگا تو وہ فائنڈ کرنے کے لیے بھی تو اس کو ساری فائل ریڈ کرنا پڑے گی نا، اور سمجھنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں. تو لیٹس سپوز ہمارے پاس 1 کروڑ ڈفرنٹ فائلز پڑی ہیں، اور اس میں سے مجھے ایک فائل چاہیے، تو وہ کیسے ملے گی؟ ساری کی ساری 1 کروڑ کو گو تھرو کرنا پڑے گا، ایک ایک کو دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا. لیٹس سپوز آپ خود سوچو نا، آپ کے پاس بہت ساری بکس اپنی یونیورسٹیز کا یا کالج کا یونیورسٹی کا سارا ڈیٹا، اپنے ساری اسائنمنٹ چیزیں کمپیوٹر کے ہارڈ ڈرائیو میں رکھ دی. اب آپ کو کسی ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کیسے ڈھونڈتے ہو اس کو؟ اگر آپ نے پراپرلی آرگنائز نہیں کیا ہوگا، مطلب آپ نے ایک ہی فولڈر ہے ڈاؤن لوڈ کا، اسی میں آپ نے اپنا سارا ڈیٹا رکھ دیا، اپنے ڈاکومنٹ CNI ایوری تھنگ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، ایک ایک چیز کو میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، پھر مجھے جا کے وہ ایک پرٹیکولر فائل جو ہے ملتی ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر میں ہر چیز کے لیتے فولڈر بنا دوں تو پھر آپ کیسے ڈھونڈتے ہو؟ ڈائریکٹلی اس فولڈر کو ٹارگٹ کرتا ہوں، پھر اس میں سے ڈھونڈتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ اگر ہمارے پاس بہت ساری فائلز ہیں، پہلے تو ہم نے اس کو آرگنائز کرنا ہے بائی فولڈرز. بات سمجھ رہے ہو؟ کہ یعنی کہ صرف ایک ڈاؤن لوڈ کا فولڈر بنا کے ملینز آف فائل ادھر ہی کریٹ نہیں کر دینے، ہم نے ہر چیز کا کیا بنانا ہے؟ فولڈر. کیوں؟ ہر چیز کا فولڈر بنائیں گے تو جلدی وہاں سے چیزیں مل جائیں گی، ڈھونڈ لوں گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا اگر ہم بائی ڈیفالٹ دیکھیں ہمارا کام بھی ایسے ہی فاسٹ ہوتا ہے.
آل گڈ؟ کوئی کنفیوژن یہاں تک کسی کو؟ کوئی ایشو نہیں ہے؟ اچھا اب ہم نے شارٹ کر لیا اپنی کیوری کو، ہم جلدی ڈیٹا مل جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی فولڈر میں جیسے ہم پوسٹ کو سیو کر رہے ہیں ملین بلینز ہے، اس میں سے بھی ڈھونڈنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، صحیح ہے؟ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے، ڈھونڈ پھر بھی لیں گے ہم، ایک ایک فائل کو ریڈ کریں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ لیکن ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس میں کیا لگتا ہے ہمیں؟ ٹائم لگتا ہے۔ لیٹس سپوز آپ نے اپنی سارے نوٹ سیو کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی 500 نوٹس ہیں، آپ کو کوئی آپ کا جونیئر کہتا ہے کہ مجھے فلاں سیمسٹر کا فلاں نوٹ مجھے سینڈ کرنا، اور آپ نے سارے نوٹس ایک ہی فولڈر میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کرنے بیٹھ جاؤ گے؟ ایک ایک دیکھو گے، ڈھونڈو گے، پھر آپ مطلب آپ کو ٹائم لگے گا، مطلب ایسا نہیں ہوگا فوراً فوراً آپ دے دو، تو اگلا بندہ تب تک جب تک آپ وہ سارا ڈھونڈ نہیں لیتے کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا۔ اگر آپ نے پراپرلی آرگنائزڈ کیا ہوا ہے اپنے فولڈر سٹرکچر کو، آپ تھوڑا جلدی ڈھونڈ لو گے، اگر نہیں کیا ہوا تو آپ زیادہ تھوڑا ٹائم۔ اسی طرح لیٹس سپوز کہ میں فیس بک پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ساری پوسٹ کیا ہوں؟ ریڈ ہوں۔ اب وہ جب ساری پوسٹ ریڈ ہوں گی تو اس میں ٹائم لگے گا، ایسے ہی ہے نا؟ اور جو وہ ٹائم لگے گا، اگر وہ ملینز بلینز آف فائلز پڑی ہیں، وہ ریڈ ہونے میں 10-15 منٹ لگ رہے ہیں، تو ایکچولی مجھے 10-15 منٹ کے بعد مجھے ڈیٹا نظر آئے گا، 10-15 منٹ کے بعد جا کے مجھے ڈیٹا نظر آئے گا، جب وہ ساری پروسیس فائلز ہو جائیں گی۔ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنی زیادہ فائلز ہوں گی اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، اور کتنا بڑا لیپ ٹاپ ہے، کتنا بڑا سرور ہے، کمپیوٹر ہے جو اس کو پروسیس کرے گا، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، لیکن ایکچوئل میں ٹائم لگے گا۔ پر اگر اتنا ٹائم لگے گا، کیا یوزر ہمارے پاس دوبارہ سسٹین ہوگا؟ نہیں، بھاگ جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ٹیکنیکس بنانی ہے، ہمیں کوئی ایسے سسٹم بنانے ہیں جس کے ساتھ ہم فائلز میں ڈیٹا سیو کریں اور فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں۔ فائل میں ڈیٹا سیو کرنا پرابلم نہیں ہے، لیکن جب فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں نا، ہمیں وہ ڈیٹا جلدی ملے، مین گیم یہ ہے۔ اب جو جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا، یعنی کہ آپ یہ سوچو نا کہ آپ کے پاس 100 ڈفرنٹ ڈاکومنٹس ہیں، آپ اس کو کس طرح سے آرگنائز کرو گے، کیا فولڈر سٹرکچر بناؤ گے کہ آپ کو جلدی ڈیٹا ملے؟ مطلب کوئی نہ کوئی آپ ایسی پلاننگز کرو گے، اور ہر بندہ اپنی ڈفرنٹ پلاننگ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے ہمارے پاس لائبریری آپ نے دیکھی ہے جہاں پہ بکس ہوتی ہیں، وہ کیا کس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس انلمیٹڈ، یہ دیکھو اب اتنی اتنی بڑی جو ہے نا لائبریریز ہیں، اس میں بکس ہی بکس پڑھی ہیں۔ اب آپ کو اپنی کوئی ریکوائرڈ بک چاہیے، آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تو کیا کرو گے؟ ایک لائن پہ شروع ہو جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، ایسے تو 10 دن لگ سکتے ہیں آپ کی ریکوائرڈ بک فائنڈ کرنے میں۔ اچھا اب اس سسٹم کو انسان نے جلدی کیا پروسیس، اس میتھڈ کو پروسیس کر کو فاسٹ کیسے بنایا؟ اس نے ہر ایک ڈبے کے سیکشن دے دیے۔ اب اگر اس سیکشن میں پھر بھی وہ بک نہیں، کسی نے غلط سیکشن میں رکھ دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹائم لگے گا، پھر وہ بک ملیں گی نہیں۔ تو اگر لیٹس سپوز پراپر سیکشن میں ہے، اب اس سیکشن کی انفارمیشن کو وہ کس میں سیو کر لیتے ہیں؟ ایک رجسٹر میں، صحیح ہے؟ پھر لیکن سب سے پہلے آپ کس پہ جاتے ہو؟ رجسٹر۔ لیٹس سپوز آپ نے کہ وہاں سے ایک بک چاہیے، آپ سیدھا لائبریری میں بک پہ جاؤ گے یا پہلے رجسٹر پہ جاؤ گے؟ رجسٹر پہ جاؤں گا، کیونکہ وہ ایک ایسی سسٹم ہے جس سے میرا کام کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ جو رجسٹر والا کام بتایا، یہ کس نے بتایا؟ یہ کسی انسان نے سوچا ہوگا کہ ایسے کر لے تو اس پرابلم کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے۔ کیا صرف رجسٹر ہی سلوشن ہے اور بھی سلوشن نہیں ہے؟ ہیں، یعنی کہ ہر لائبریری نے اپنے سلوشن بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہے نا؟ یعنی کہ آپ جی سی یونیورسٹی کی لائبریری میں جاؤ گے، اگری میں جاؤ گے، ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے اس میں جاؤ گے، کہ ہر ایک نے اپنے اپنے سلوشن نہیں بنائے ہوئے؟ کوئی کس طرح سے انہوں نے لیبل کیا ہوا ہے، وہ ڈفرنٹ لیبل کسی نے کس طرح سے سیو کیا ہوا ہے، تاکہ الٹیمیٹ وہ سارے رولز بنانے کا، وہ سارا سسٹم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کس چیز میں؟ ڈیٹا کو فائنڈ کرنے، بکس کو فائنڈ کرنے میں پین یہ ہے۔ ڈیٹا ایک دفعہ یعنی کہ بکس ایک دفعہ لے آئے، وہ لائبریری میں لگا دی، پین نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب ہم یہاں سے ڈیٹا لا کے سیو کر دیا تو پین نہیں ہے۔ اصل پین کب شروع ہوتی ہے؟ جب ڈیٹا کو فائنڈ کرنا ہے،
جب ریکوائرڈ ڈیٹا اس سارے ڈیٹا میں سے نکالنا، یہ پین ہے. اور یہ جو پین ہے نا، اس پین کو ہر بندے نے اپنے دماغ کے حساب سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی. بات سمجھ رہے ہو؟ کسی نے رجسٹر بنا دیا، کسی نے کوئی چیز بنا دی، کسی نے کلرز لگا دیے کہ یہ کلر اس والے ڈپارٹمنٹ کو شو کر رہے ہیں، یہ کلر مطلب ہر بندے نے اپنا اپنا سوچ اپنی اپنی اس پہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں، ایسوسیٹ کر دیں. آل گڈ؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب کمپیوٹر کی دنیا میں آ جاتے ہیں اسی بکس والے کنسپٹ کو لے کے. اب ہوا کیا، جب یہ مینولی ایسے ہم نے فائل بنانا شروع کی نا ڈیولپرز نے، جب یوزر سے ڈیٹا لے کے فائل، کیونکہ ان کو ایک چیز تو پتا تھی کہ ہارڈ میں فائل میں ڈیٹا سیو کریں تو پرماننٹ سٹور ہوتا ہے. جب انہوں نے اس کو ریٹروائو، ان کو فائنڈ کرنا شروع کیا نا، ان کو بہت مشکلات ہوئیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ساری بکس لا کے ایک لائبریری میں رکھ دی. اب جب ان کو بک چاہیے سی ایس کی بیچ میں سے تو بڑے مسئلے شروع ہو گئے. مطلب سارے کنٹیکٹس کا فارم، ساری پوسٹ کا فارم، سارے ورسر کے میسجز کا ڈیٹا لا کے فائلز میں رکھ لیا. اب جب اس میں سے ایک ڈیٹا چاہیے تو مسئلے شروع ہو گئے، کیونکہ ملیں گے نہیں. اب ایکچوئل میں مجھے وہ رجسٹر بنانا ہے جس کے اندر میں یہ انفارمیشن کوڈ کروں کس جگہ پہ کون سا ڈیٹا میں نے سیو کیا ہے، تاکہ میں جلدی سے وہ ڈیٹا نکال سکوں. اچھا، یہ رجسٹر جو بنانا ہے ڈیفینیٹلی اس کا بھی مجھے کوئی کوڈ کرنا پڑے گا. اس کا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کوڈ. اور یہ جو رجسٹر بنانے کا پروسیس یہ ہے، اس کا مطلب میں اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا چاہتا ہوں. اس رجسٹر میں وہ انفارمیشن ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں ڈیٹا کو کس آرگنائز وے میں رکھوں تاکہ میں فاسٹلی اس کو کیا کر سکوں، تلاش کر سکوں. مین چیز یہ ہے، یعنی کہ مین چیز ہے ڈیٹا کو تلاش کرنا. اب جتنی اچھی طرح سیو کروں گا، جتنا اچھے فارمیٹ میں آرگنائز کر کے سیو کروں گا، اتنی جلدی ڈیٹا واپس ملے گا. یعنی کہ جس لائبریری نے جتنا اچھی طرح اس کے باکسز بنا کے آرگنائز کر کے بکس کو رکھا ہے، وہ لائبریری اتنی جلدی فائلز کو، اتنی جلدی بکس کو فائنڈ کرے گی. اب یہ بہت سارے مطلب میتھڈ ہیں کہ جس کی مدد سے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. ہر انسان نے اپنا سوچا، ہر کچھ گروپس آف پیپل نے اپنے اپنے مائنڈ لگائے کہ اس کو کس طرح سے سیو کروں کہ جلدی ملے گا. اچھا، وہ کوئی ایک نہیں ہے، مطلب یہ سمجھ آ گئی ہمیں، ملٹیپل ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آرگنائز کر کے رکھنا ہے، تاکہ مجھے آرگنائز کیوں کر کے، صرف یعنی کہ ڈیٹا کو رکھنا نہیں ہے، آرگنائز کر کے رکھنا ہے تاکہ مجھے جلدی سے مل سکے. جس طرح ہم اپنے روم میں، گھر میں جو سٹوریج سپیسیز ہیں، وہ باکسز کیوں بناتے ہیں، وہ ٹیبلز کیوں بناتے ہیں، وہ کبرڈ کیوں بناتے ہیں، وہ الماری کیوں بناتے ہیں؟ آسانی، کیونکہ جو ڈیٹا میں اس میں رکھ رہا ہوں اس کو جب میں ریڈ کروں، لائک میں ایک کی چین کو رکھنے کے لیے ایک سپیس بناتا ہوں. وہ سپیس کیوں بنا رہا ہوں؟ تاکہ مجھے پتا کہ کی ہمیشہ یہاں سے اٹھانی ہے. کیوں؟ فاسٹ ہو جاتا ہے ریڈنگ آپریشن، فاسٹ فائنڈنگ آپریشن، ریڈنگ آپریشن فاسٹ ہو رہا ہے. اسی طرح میں سوچ لیتا ہوں یار یہ کام میں نے ایسے کرنا ہے، یہ کام میں نے ایسے کرنا. تو وہ سارے رولز بنانے کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ آسانی ہوتی ہے، ڈیٹا جلدی ملتا ہے مجھے، جو مجھے ریکوائرڈ چیز ہوتی ہے مجھے کوئکلی فائنڈ ہو جاتی ہے. سب اوکے ہے یہاں تک؟ اچھا، اب ہوا کیا کہ ہم نے صرف ڈیٹا سٹور کر لیا، اب ریڈ کرنا تھا تو اس میں مجھے مشکلات ہیں. اب مجھے کرنا یہ ہے کہ پہلے مجھے وہ رجسٹر کا کوڈ کرنا ہے. وہ ایک ایسا کوڈ کرنا ہے جس کے تھرو میں اپنے ڈیٹا کو آرگنائز کر کے سیو کر دوں اور اس کی ساری انفارمیشن کی کہاں کہاں کس کس فارمیٹ میں سیو کیا ہے اس کو ایک رجسٹر میں ٹائپ کر دوں. کیوں؟ پھر میں سب سے پہلے اس رجسٹر کو دیکھوں گا کہ کہاں پہ ریکوائرڈ ڈیٹا جلدی سے مل جائے گا. اب یہ جو رجسٹر، اس کا مطلب ہے کہ صرف ہارڈ ڈسک میں فائل کریٹ کرنا میرا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ مجھے کوئی ایسا کوڈ بھی رکھنا ہے کہ جس کی مدد سے میں وہ ڈیٹا کوئکلی فائنڈ کر سکوں. اچھا، اب یہ جو کام ہے نا، یہ اٹ سیلف بہت بڑا کام ہے. بہت، دیکھو نا، اس میں کتنی لاجکس لگ سکتی ہیں، ڈیفرنٹ لاجکس بن سکتی ہیں کہ اس طرح آرگنائز کر دو، اس طرح آرگنائز کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ کام ہے نا. ایک روم میں صرف ایک کبرڈ بنانے میں کتنا کام ہوتا ہے؟
پوری لکڑی کو ایسے ڈیفائن کرو، اتنے باکسز بناؤ، اس میں یہ رکھوں گا، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بکس کو شیپ کرنا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو ڈیٹا کو رکھنا ہے اور اس کو فائنڈ کرنا ہے، گیٹ کرنا ہے، کہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا اس کی ساری اسٹریٹجیز بنانے میں. لگے گا نا؟ اچھا اب ہوا کیا کہ کچھ کمپنیز نے یا کچھ گروپ آف پیپل نے ایفرٹ کر کے اس ڈیٹا کو سیو کرنے کے میتھڈز ڈیفائن کیے اور اس کے لیے کوڈ کیا. اور وہ کوڈ کیا کرتا ہے؟ صرف فائل کو سیو نہیں کرتا، یعنی کہ اب ہم ڈائریکٹلی فائل یہاں پہ ڈائریکٹلی فائل ہم ہارڈ ڈسک میں خود سیو نہیں کر رہے، کریٹ نہیں کر رہے. ہم آپ اس کوڈ کو جو کسی گروپ آف پیپل نے لکھا ہے اس کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنی مرضی سے جو تمہیں لگتا ہے نا کہ بیسٹ طریقہ ہے ویسے ڈیٹا کو سیو کرو آرگنائز کر کے. اب ہم نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ کسی دوسرے کوڈ نے جو ہم نے یوز کیا. اب جب میں نے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے، اب میں ڈیٹا گیٹ کرنے کے لیے بھی کس کو کہوں گا؟ جس نے سیو کیا تھا، کیونکہ اس نے سیو کے ساتھ ساتھ وہ ساری سٹینڈرڈز اپلائی کی ہیں جس کی مدد سے مجھے فاسٹلی ڈیٹا مل جاتا ہے. اتنی کی ذکر پہ. اچھا اس سافٹ ویئر کا نام ہے ڈیٹا بیس. بیس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے میتھڈ کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں. یعنی کہ ایسا کوڈ جو یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ڈیٹا کو ہارڈ ڈسک میں ایک فائل کی صورت میں کریٹ کروں گا اور اس کو میں ریڈ کر کے بھی تمہیں دوں گا تاکہ تمہیں یہ خود کام نہ کرنا پڑے. اب اس اسٹریٹجی کو وہ کیا بول رہے ہیں کہ یہ کام کو آسان کرے گا، جلدی. اچھا اب کیا ایک ہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس کی مدد سے فائل کریٹ ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہم اپنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی بنانے میں ٹائم لگے گا. اچھا یہ جو اسٹریٹجیز ہیں نا یہ بہت ساری ہیں، یعنی کہ ڈیٹا بیسز ان میں فرق کیا ہوگا؟ ڈفرنٹ میتھڈ. مطلب فرق یہ ہوگا کہ ایک لائبریری والے کہتے ہیں کہ میں ڈیٹا کو ایسے 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 بکس کو رکھوں گا، دوسری لائبریری والے کہتے ہیں کہ بھائی میں ایسے ایسے رکھوں گا. یعنی کہ ایک لائبریری والے کہتے ہیں کہ سی ایس کی بکس کو پہلے روک میں رکھوں گا، دوسری والے کہتے ہیں کہ میں بھائی دوسرے میں رکھوں گا، تیسری والے کہتے ہیں میں ادھر رکھوں گا. اب یہ سارے تو ٹھیک ہی ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ ڈیٹا کو ریڈ کرنے میں، آرگنائز کرنے میں. ون کون کرے گا؟ ون وہ کرے گا جو جس کی ریڈنگ آپریشن اچھی ہے، فاسٹ ہے، وہ ون کر جائے گا. صحیح ہے. اسی طرح آپ 10 لائبریریز میں جاؤ، ہر ایک نے اپنی اپنی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے، سب کو دیکھ لو، جس سے آپ کو جلدی بک فائنڈ ہوتی ہے آپ اس کو ونر قرار دے دو گے. لیکن ساری 10 لائبریری اسی دوڑ میں لگی ہیں نا کہ میں اپنے یوزر کا ٹائم کم کروں. تو اس کا مطلب جتنی بھی ڈیٹا بیسز ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ساری کی ساری کس دوڑ میں لگی ہیں؟ ٹائم کم کرنے کے لیے، تاکہ یوزر کو جلدی ڈیٹا ملے جو اس نے سیو کیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کہ جو ڈیٹا سیو کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. کون کر رہے ہیں؟ ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس سافٹ ویئر، ڈیٹا بیس کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھائی ڈیٹا سیو کر دو. اب وہ اپنی الٹیمیٹ وہ کیا کرتا ہوگا؟ فائل کریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہارڈ ڈسک میں تو ڈیٹا سٹور کرنا کیا کرنا ہے؟ فائل کریٹ کرنی ہے. تو ہم بس ڈیٹا اس کو دے دیتے ہیں، فائل کریٹ کرنے والا اس کا کام ہے، اور پھر جب ریڈ کرنی ہے فائل سے وہ بھی اس کا کام. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی تم جو بھی دماغ لگاؤ، تم جو بھی اسٹریٹجی لگاؤ، ہمیں ڈیٹا کیا چاہیے؟ فاسٹ چاہیے، کوئکلی چاہیے. صحیح ہو گیا؟ کسی کو سمجھ نہ ہی ہو کہ ڈیٹا بیس کیا ہے؟ سب کو سمجھ آ گیا کہ واٹ از ڈیٹا بیس؟ ڈیٹا بیس ایک ایسا کوڈ ہے جو فائلز کریٹ کرتا ہے اس فارمیٹ میں، آرگنائزڈ وے میں. ڈیٹا بیس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے آرگنائز وے میں کہ وہ اس کو فاسٹسٹ ریٹرن کر سکے. اس کو ہم ڈیٹا بیس سافٹ ویئر بولتے ہیں. یہ ایک نہیں ہے، یہ ملٹیپل ہے، بہت سارے ہیں، نئے بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ پرابلم میں نے بتا دی ہے، آپ بنا لیں اپنا ایک سافٹ ویئر جو اس پرابلم کو سب سے زیادہ اچھی طرح فاسٹ حل کر سکے. بات سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا کو کس فارمیٹ میں سیو کریں گے، ڈاٹ کون سی فائل فارمیٹ رکھیں گے، یہ بھی اب ہماری ذمہ داری. وہ ٹی ایکس ٹی میں سیو کریں، وہ ڈاٹ ایس کیو ایل میں سیو کریں، وہ جس مرضی فائل فارمیٹ میں سیو کریں، وہ اپنا فائل فارمیٹ بنا لیں جو ان کو ایزی لگتا ہے.
وہ اب ہم نے ان کی کمپلیکیشن میں نہیں پڑھنا. ہر ڈیٹا بیس کا اس کا مطلب اپنی علیحدہ اسٹریٹجی ہے, اپنا ایک علیحدہ سسٹم ہے جو وہ کرتا ہے یوز. صحیح ہے. آرگنائز وے میں ڈیٹا کو سیو کرنے کے میتھڈ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیٹا بیس. یعنی کہ ڈیٹا سیو ہے آرگنائز وے میں. اچھا, اب جو یہ ڈیٹا سیو آرگنائز وے جس کو ہم نے ڈیٹا بیس بول دیا. اچھا, اب اس کے فیچر کیا ہیں؟ یہ ڈفرنٹ, یعنی کہ اس کے فیچر ہیں کہ وہ سیکیورٹی مینٹین کرتا ہے, وہ سٹوریج کی کوسٹ وہ سارا یعنی کہ خود ہینڈل کرتا ہے, اور ڈیٹا کو ڈپلیکیٹ بھی نہیں کرتا. سپوز اگر سیم ڈیٹا پہلے سیو ہو چکا ہے وہ اسی کوئی دوبارہ سیو کر لیتا ہے, مینٹیننس وغیرہ کرتا ہے. اس طرح کچھ اس کے اندر جو ہے وہ فیچرز ہیں. اچھا, ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا بیس کون کون سی ہیں. یعنی کہ ابھی دیکھو نا, میں نے بتایا کہ ڈفرنٹ ٹائپ, ان میں ٹائپس میں کیا ہوگا, جو میں نے آپ کو بات سمجھا دی, کیا ہوگا کہ وہ کیا کوڈ ہے جو اس نے لکھا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے جو اس نے یوز کی ہے, جس کی بیس میں اس نے ڈیٹا کو سیو اینڈ ریڈ کیا. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہ جو ڈیٹا سیو ہو رہا ہے نا ہمارے پاس, جو ڈیٹا ہم سیو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جس کو ہم نے فاسٹلی ریڈ کرنا ہے, وہ موسٹلی ہمارے پاس ہمارا جو کنسرن ہے وہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے. وہ ہمارا کیا کنسرن ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ ڈیٹا. باقی جو ٹائپ آف ڈیٹا نا وہ ہمارا اتنا کنسرن نہیں ہے. کیوں؟ یہ چونکہ آلریڈی فائلز ہیں. آپ سمجھے نہیں بات؟ ڈاٹ پی این جی, ڈاٹ جے پی جے, ڈاٹ چیزیں, یہ تو آلریڈی کیا ہیں؟ فائلز ہیں. یہ تو ڈائریکٹلی میں ہارڈ ڈرائیو میں سیو کر کے گیٹ کر لوں گا, اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کس میں ہے؟ جو ہمارے پاس ٹیکسچوئل ڈیٹا ہے, یعنی کہ ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسچوئل ڈیٹا سیو کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ڈیٹا بیس کو جو ڈیٹا دیں گے نا بولنے کو, ٹیکسٹ ڈیٹا, all other files like .png اور اس طرح کی چیزیں, یہ ہم بولیں گے یہاں پہ کس کو؟ ڈیٹا بیس کو, کہ تم یہاں پہ یہ فائل کریٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یعنی کہ یہ ڈیٹا بیس کے ٹیکسٹ ڈیٹا ہم دیں گے ڈیٹا بیس کے سافٹ ویئر کو, وہ سیو کرے گا ہارڈ ڈرائیو میں, فائلز میں. لیکن جو دوسری فائلز ہوں گی وہ ہم ڈائریکٹلی خود ہی ہارڈ ڈرائیو کے اندر سیو کر دیں گے. یعنی کہ پی این جی, جے پی جے چیزیں, اس کے اندر ہمیں ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ آلریڈی ایک فائل ہے. یعنی کہ پی این جی کیا ہے؟ فائل ہے. آڈیو ویڈیو کیا ہے؟ وہ سیدھا میں ہارڈ ڈرائیو میں سیو کر دوں گا. لیکن اس ہارڈ ڈرائیو میں میں نے اس کو کہاں پہ سیو کی ہے, اس کی انفارمیشن کو مجھے دوبارہ کس میں سیو کرنا پڑے گا؟ ڈیٹا بیس میں. تو ایکچولی میں کرتا کیا ہوں کہ جب فائلز آتی ہیں تو فائل کا نام میں کس میں سیو کروں گا؟ کیونکہ مجھے چاہیے نا نام اور پاتھ, نیم اینڈ پاتھ, یہ کس میں سیو کر دوں گا؟ ڈیٹا بیس میں. اور باقی فائل کس میں سیو کر دوں گا؟ ہارڈ ڈرائیو میں. لیکن جب ٹیکسٹ ڈیٹا ہوگا وہ سیدھا ڈیٹا بیس کو دوں گا کہ تم خود ہی سیو کرو اپنے طریقے سے. نہیں دیکھو, آرگنائز کیا کریں گے, میں نے ہارڈ ڈسک میں فائل کر دی, وہ کہیں بھی کسی بھی پاتھ پہ سیو کر دی. اب اس فائل کا نام کیا اور پاتھ کیا ہے؟ نہیں, وہ تو ہم نے خود بتا دیا نا کہ جب میں نے کریٹ کیا کہ اس فولڈر میں سیو کر دو فائل. اب اس کا پاتھ میں نے اپنی ڈیٹا بیس کو دے دیا. مطلب مجھے کل کو جب میں نے امیجز سیو کی, اس میں سے میں کہتا ہوں کہ مجھے فلاں والی امیج دے دو, ایکچوئل میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ پاتھ دے دو. اگر مجھے پاتھ مل گیا کہ مجھے امیج ڈھونڈنا مشکل ہے ہارڈ ڈرائیو میں سے, تو میں ڈیٹا بیس کو بولوں گا جو میں نے پاتھ تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کرو. جب اس نے مجھے پاتھ دے دیا میں اس پاتھ پہ جا کے امیج لے لوں گا. تو اس کا مطلب صرف میں پاتھ کس میں سیو کروں گا؟ ڈیٹا بیس کے اندر. وہ ملٹیپل پاتھ دے دوں گا میں اس کو. نہیں, ایبسلیوٹ پاتھ دوں گا نا, ایبسلیوٹ پاتھ, کہ ہر فائل کا ایبسلیوٹ پاتھ نہیں ہوتا کہ کس فولڈر میں کہاں پہ, وہ ایبسلیوٹ پاتھ ڈیٹا بیس میں سیو کرتا جاؤں. اب وہ ایبسلیوٹ, اب ڈیٹا بیس بھی ایکچوئل میں اس کو کسی فائل میں ہی سٹور کر رہی ہے.
لیٹس سپوز ڈیٹا بیس اس کو سیو کر رہی ہے ڈاٹ ایس کیو ایل فارمیٹ. یہ ایک ٹائپ آف فائل ہے جس کے اندر ڈیٹا بیس ڈیٹا کو اسٹور کر. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر میں فائل بھی اور فائل ہی دے دوں ڈیٹا بیس کو، لیٹس پٹ ڈاٹ پی این جی فائل کا سائز ہے 2 MB. اب میں نے 2 MB دے دی ڈیٹا بیس کو، تو اس نے اس کو کس فائل میں سیو کیا؟ ڈاٹ ایس کیو ایل فائل میں. لیکن ایکچوئل میں وہ کون سی فائل تھی؟ ڈاٹ پی این جی. جب مطلب پہلے وہ ڈاٹ پی این جی کو کنورٹ کرے گا ڈاٹ ایس کیو ایل میں، پھر جب ہم ڈیٹا ریڈ کریں گے دوبارہ امیج، وہ ڈاٹ ایس کیو ایل کو دوبارہ کنورٹ کس میں کرے گا؟ ڈاٹ پی این جی میں. تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ڈاٹ پی این جی کو سیدھا ہارڈ ڈرائیو پہ سیو کر دیتا ہوں اور پاتھ اس کا کس کو دے دیتا ہوں؟ ڈیٹا بیس کو. اب میں ڈیٹا بیس کو کہتا ہوں کہ مجھے وہ والی امیج کا پاتھ دو. اب میں وہ مجھے پاتھ دے دیتی ہے، یہ کام کوئکلی ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیٹا بیس تو فاسٹ سافٹ ویئر ہے. اب اس پاتھ کو لے کے میں امیج نکال لیتا ہوں. نہیں، وہ ہم اس کو بتائیں گے نا وہ کیسے. جب ہم کوئی ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں، لیٹس سپوز ہم جاوا اسکرپٹ میں آبجیکٹ کی فارم میں ریم میں ڈیٹا ہوتا ہے، تو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ میں بولتا ہوں کہ ٹو ڈو کا ٹائٹل یہ ہے، اس کا جو ہے ڈسکرپشن یہ ہے، اس کی جو فائل ہے صحیح ہے امیج، اس کی امیج کا یہ یہاں پہ آگے میں اس کی پوری امیج نہیں دیتا، امیج کا کیا دیتا ہوں؟ پاتھ. اب یہ تینوں چیزیں میں نے ڈیٹا بیس کو دے دی. اب ڈیٹا بیس نے اس میں کس میں سیو کر دی؟ اپنے کنٹیکس میں. اور وہ جو سیو کی اس نے ڈاٹ ایس کیو ایل میں، ڈاٹ ڈاکومنٹ میں، ڈاٹ جیسن ڈاٹ جیسے بھی اس نے کی، مجھے نہیں اس سے کنسرن. ہاں اس کا پورا پاتھ ہوگا نا، یعنی کہ جیسے سی ڈرائیو اور اس کا فولڈر کا نام، ڈاؤن لوڈز، اور اس کے آگے امیج کا نیم ڈاٹ پی این جی جو بھی تھا. یہ جب یہ مجھے دوبارہ ملے گا تو میں اٹھا لوں گا. اپنی ہارڈ میں سے وہ لے لیں گے. صحیح ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی ایکچولی یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کہ کبھی بھی ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے دوسری فائل کا ڈیٹا سٹور نہیں کرنا. ڈیٹا بیسز بنی ہے ٹیکسٹ ڈیٹا کے لیے، اس کو جلدی ریٹروائیو کرنا ہے. یعنی کہ جب ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں فیس بک کی تو اس میں ہم ٹائٹل دیتے ہیں، ڈسکرپشن دیتے ہیں، ساری چیزیں، اور ساتھ میں پکچر دیتے ہیں. تو آپ سمجھو کہ پکچر ہم سیدھی ہارڈ ڈرائیو میں سیو کر دیتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ وغیرہ سارا ڈیٹا بیس میں، اور ساتھ میں جو پاتھ ہم نے سیو کیا ہے وہ پاتھ بھی ڈیٹا بیس میں چلا جاتا ہے. اور جب ہم ریڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس مجھے وہ پوسٹ دے دیتی ہے، ٹیکسچوئل ڈیٹا سارا ریٹرن کر دیتی ہے، اور ساتھ میں پاتھ دیتی ہے. اس پاتھ کے اوپر جا کے میں ہارڈ ڈرائیو سے امیج بھی لے لیتا ہوں. نہیں، وہ ہمارے پاس مرضی ہے نا کہ ہم ڈپلیکیٹ کس کو کرنا چاہتے ہیں کس کو نہیں. وہ ہمیں فیچر دیتا ہے، وہ ہم یوز کر لیں تو وہ نہیں کرنے دے گا، اگر ہم الاؤ کرتے ہیں تو وہ کر ہی جائے گا. ہاں جی. ہاں پھر وہ آرگنائز کے لیے اگر وہ سیم نام ہوتا ہے، وہ فائل کا نام کے ساتھ کوئی رینڈم نمبر ڈال دیتا ہے، آئی ڈی دے دے گا کوئی ایسی کوئی چیز تاکہ وہ یونیک رہے. پاتھ جاتا ہے ڈیٹا بیس میں، اور وہ پکچر جاتی ہے سیدھا ہارڈ ڈرائیو میں. ہاں جی. وہ سرور، وہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے میری تھوڑی ہے. مطلب یہ جو ہارڈ ڈرائیو سیو ہو رہی ہے یہ بھی یوزر کی ہارڈ ڈرائیو ہم یوز نہیں کرتے نا. یعنی کہ جو ڈیٹا بیس کا ڈیٹا ہے اور ہارڈ ڈرائیو ہے یہ کہاں پہ سٹور ہوتی ہے، یہ بھی بڑا ایک کنسپٹ ہے سیکھنے والا. دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ ہے یوزر یوز کر رہا ہے ویب ایپ، صحیح ہے. یوزر یوز کر رہا ہے موبائل ایپ، ایسے ہی ہے. اسی طرح ٹیبلٹ اور باقی کی ساری ڈیوائسز. اب یہ یوزر کے پاس جو ڈیوائسز ہیں، اس ڈیوائس کے اندر بھی کیا رہتی ہے؟ ہارڈ ڈرائیو رہتی ہے نا، جس میں اس کی پکچر چیزیں رہتی ہیں. لیکن یہ جو اس کی ہارڈ ڈرائیو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنی امیجز اور ڈیٹا نہیں سیو کرتے. کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوزر اپنا فون سیل کر دے، یوزر اپنی چیزیں کر دے تو اس کا ڈیٹا تو کیا ہو جائے گا سارا؟
غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کی ہارڈ ڈرائیو میں سیو تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یوزر سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، اس ڈیٹا کو ہم اپنے سرور پہ لے آتے ہیں، صحیح ہے؟ اس سرور کے اوپر کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے، مطلب جس کو ہم بیک اینڈ سرور بولتے ہیں یہاں پہ، صحیح ہے؟ بیک اینڈ سرور، وہ بیک اینڈ سرور جو ہے نا وہ ڈیٹا سیو کرتی ہے کس کے اندر؟ ڈیٹا بیس کے اندر، صحیح ہے؟ اور یہ جو بیک اینڈ سرور اور ڈیٹا بیس ہے، یہ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے؟ ہمارے سرور کے اوپر۔ کہاں پڑا ہوتا ہے؟ سرور کے اوپر۔ اور سرور کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کمپیوٹر جس کے اندر بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، اور وہ ایک فزیکل سرور ہوتا ہے۔ وہ سرور میں پرچیز کرتا ہوں، جیسے میں اپنا لیپ ٹاپ پرچیز کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ تو وہ میں سیو کرتا ہوں، تو اس میں میرا ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ یعنی کہ جتنا بھی فیس بک کا ڈیٹا ہے وہ سمجھو کوئی بڑی ساری مشین ہے جس کے اندر سیو ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ سارا آپ کو سمجھایا تھا۔ یہ اس طرح سے بڑی بڑی مشینز لگی ہیں جس کے اندر میرا ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایکچوئل میں ہمارا جو کوڈ ہے، یعنی کہ یہ جو ویب سائٹ ہے، جب میں نے اس کو لوڈ کیا تو گیٹ کی ریکویسٹ ہوئی، تو گیٹ کی ریکویسٹ کس کو ہوئی؟ سرور کو۔ سرور کا کیا رہتا ہے؟ ایک آئی پی اور پورٹ اور چیزیں، یعنی کہ اس سرور کو ریکویسٹ ہوئی، اس سرور کی سپیس کے اندر میری ساری فائلز، میری ڈیٹا بیس کی فائل، ہر چیز اس میں پڑی ہے۔ میرا بیک اینڈ کا کوڈ، میرے سرور کا کوڈ، میری فرنٹ اینڈ کی HTML کی فائل، ساری چیزیں کس میں پڑی ہیں؟ سرور میں۔ سرور کیا ہے؟ ایک فزیکل سرور، فزیکل کمپیوٹر۔ سرور بس اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایک لیپ ٹاپ ایک انسان کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس پہ کی بورڈ چیزیں ہیں۔ سرور ایک ایسی مشین ہے جو ملٹیپل لوگوں کو سرو کر سکتی ہے، ان کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو آئیڈیا کیا ہے کہ جب ہم اپنی ویب سائٹ بنا لیں گے، جب ہم یہ جو ابھی کوڈ کر رہے ہیں، تو ابھی تو ہم میرے لیپ ٹاپ میں پڑا ہے جو بھی ہم ویب سائٹ بناتے ہیں، لیکن سمجھو جب ہم اس کو ڈپلائی کرتے ہیں تو کس پہ لے جاتے ہیں؟ ورسل پہ، فائر بیس پہ، ورسل پہ، گوگل پہ۔ وہ کہاں پہ؟ وہ کوئی ہوا میں تھوڑی سیو ہوتا ہے جب ورسل پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ ایکچولی ورسل والوں نے اس طرح کا پیچھے ایک بہت بڑا سرور لگایا ہوا ہے، اس میں وہ ہمیں ایک سپیس دیتے ہیں، اس سپیس کے اندر میں اپنے کوڈ رکھتا ہوں۔ جب ہم اپنی گٹ کے ساتھ ورسل کو کنیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ والی فائل سیو کر دو میرے گٹ سے، میرے اس پہ لے کے، کہاں پہ؟ اپنے سرور میں۔ اس میں وہ ساری چیزیں لگ دیتے ہیں، اور اسی سرور میں پھر میں ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر بھی رکھوں گا، اسی میں میرا ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر، میری SQL کی فائلیں، یا جس طرح پہ اس نے فاسٹ کر کے مجھے ڈیٹا دینا ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ چونکہ میرے پاس پرماننٹ رہتا ہے سرور، تو اب یوزر کا فون، اس میں بھی ہارڈ ڈسک ہے، وہ خراب ہو جائے، لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، اس سے فرق مجھے نہیں پڑتا۔ لیکن البتہ اگر میرا یہ سرور خراب ہو جائے تو پھر مجھے اچھا خاصا فرق پڑتا ہے، میرا ڈیٹا غائب ہو جائے گا۔ اکثر آتا ہے نا، ایرر آ جاتا ہے فیس بک میں، چیزوں میں، پھر وہ لاگ ان نہیں کر پاتے، کیا مطلب؟ وہ ان کا اس سرور کے ساتھ ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے۔ اس پرابلم کو پھر وہ اچھا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، وہ اس طرح کے بہت سارے سرور، ایون لیٹس سپوز پورے امریکہ کے اندر یا پورے ایک کنٹری پورا تباہ ہو جائے، پھر بھی ہمارے ڈیٹا کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے انڈیا میں بھی ڈیٹا رکھا ہوا ہے، انہوں نے چائنا میں بھی ڈیٹا رکھا ہوا ہے، اسی سیم ڈیٹا کو ڈپلیکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپس میں لنک کیا ہوا ہے۔ جب بھی ڈیٹا ہم پوسٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ریجن میں، یعنی کہ ان کے سرورز پڑے ہیں، ان سب میں وہ جا کے ڈیٹا کریٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ریڈ کسی بھی ایک سرور سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک سرور، یعنی کہ ایک لوکیشن کسی نے بمپ کرا دیا، گوگل کے سرور پہ کوئی بمپ کرا دے، تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب کچھ تو گوگل پہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر وہ دوسرے سرور سے لے کے آئے۔ ہاں، اگر سارے ایٹ دی سیم ٹائم جتنے بھی گوگل کے سرور ہیں سب پہ بم کرا دے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر سارا ڈیٹا غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ڈیٹا بیس کی سٹوریج ہے، ہارڈ ڈرائیو، اس کو ایک اس کے اندر سیٹلائٹ کے اندر رکھا، اس کو اوپر بھیج دیے۔ اب کون اس کو وہاں سے ٹارگٹ کرے گا؟ تو اگر ایسا ہوا تو وہ اس کو وہاں سے نیچے لے آئیں گے اور سارا ڈیٹا دوبارہ لوڈ کر دیں گے۔ مطلب وہ اس لیول تک سوچتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی گیا، جو زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا انہوں نے دنیا سے بھیج دیا اوپر، تاکہ وہ سیف رہے۔
وہ مطلب وہ اب ان کی سائنس ہے کیا ہے، لیکن سمجھ آ گئی نا آپ کو بات. اب ڈیٹا بیسز کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کس ڈیٹا بیس کو کس ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ ٹیکسٹ ڈیٹا. کس ڈیٹا کو؟ ٹیکسٹ ڈیٹا. مطلب اس میں کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے یہ والا فارم کون سا ڈیٹا مجھ سے انپٹ لے رہا ہے؟ ٹیکسٹ ڈیٹا. اس کو میں کس کے تھرو سیو کروں گا؟ ڈیٹا بیس کے تھرو. اگر اس کے اگینسٹ میرے پاس جو ہے وہ اگر کوئی پکچر کا ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فارم ہوتا ہے جس میں میں نے پکچر بھی دینی ہے، اس ڈیٹا کو پھر میں کس طرح سیو کرتا؟ پکچر کو میں خود سیو کرتا ہارڈ ڈرائیو میں، اور جو ٹیکسچر ڈیٹا ہے وہ کس کے تھرو سیو کرواتا؟ ہم ڈیٹا بیس کے تھرو سیو کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تاکہ فیچ جلدی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ ساری اسٹریٹجی خود نہیں بنانی. اور یہ کیا ڈیٹا بیس ایک ہی ہوتی ہے؟ بہت ساری ہوتی ہیں. فرق کیا ہے؟ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز، ڈفرنٹ میتھڈ. کس بات کے؟ ڈیٹا کے آرگنائز کرنے کے، ڈیٹا کو ریڈ کرنے. یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ؟ کنسپٹ کلیئر ہو گیا ڈیٹا بیس کا؟ نہیں، اس کا پاتھ ہم رکھ دیں گے نا ڈیٹا بیس میں. ڈیٹا بیس کو کہہ دیں گے یہ میری اس کانٹیکسٹ کی فائل ہے، یعنی کہ یہ میرے نوٹس ہیں، اس کی یہ فائل میں نے ہارڈ ڈرائیو میں یہاں سیو کر دی ہے. اب جب بھی مجھے وہ نوٹ چاہیے میں ڈیٹا بیس کو بولوں گا مجھے وہ نوٹ چاہیے، وہ مجھے پاتھ دے دی کہ میں پھر وہاں سے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر لوں. ہاں ہاں. اب یہ انہوں نے کوشچن یہ کیا ہے کہ ڈیٹا بیس کے پاس بھی تو ملینز آف بلینز آف ڈیٹا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے ایک ڈیٹا دے دو بیچ میں سے، تو ڈیٹا بیس کو بھی تو ٹائم لگے گا فائنڈ کرنے میں. اچھا، اس کا آنسر یہ ہے بھائی پھر وہ سافٹ ویئر کس بات کا ہے؟ وہ سافٹ ویئر بنائے اس لیے گیا کہ اس کو فاسٹ دے. اگر وہ نہیں دے پا رہا تو نئے سافٹ ویئر کے پاس جائیں گے جو اس کو فاسٹلی ریٹرن کرے گا. تو یہ جو سافٹ ویئر بنائے ہیں یہ ایک انسان نے نہیں بنائے، یہ بڑے دنیا کے جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں انہوں نے بنائے ہیں سوچ سوچ کے. اور یہ بلین ٹریلینز آف ڈیٹا کی کیوریز کے اندر ایسے ڈیٹا لیتے ہیں، یعنی کہ ہارڈ ویئر فاسٹ کی چیزیں جو بھی انہوں نے کیا. مطلب دیکھو فیس بک کی پوسٹ ہم سکرول کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ڈیٹا نہیں آئی جا رہا، اتنے ڈیٹا میں سے کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے میں کسی پوسٹ پہ کلک کر کے کمنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً اس پوسٹ کے کمنٹس آ جاتے ہیں. کبھی لوڈر چلا ہے وہاں پہ؟ نہیں. تو کمنٹ کتنے ہیں فیس بک پہ؟ ان کی تو کاؤنٹ لیس کمنٹس ہیں. تو وہ صرف اس پوسٹ کے کمنٹ کیسے آ جاتے ہیں وہاں پہ، یا ایک پوسٹ کے لائک کیسے آ جاتے ہیں؟ بھائی انہوں نے وہ ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر ہی تو یہ کمال کر رہے ہیں. ہم ڈیٹا بیس کے سافٹ ویئر پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی لاجک لکھی ہیں کہ جو وہ ڈیٹا سیو کرتے ہیں کہ اس پوسٹ پہ اتنے لائک ہو گئے، اس پوسٹ پہ یہ والے کمنٹس ہو گئے، وہ فوراً سے مجھے لا کے دے دیتے ہیں. اچھا، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب سمجھ آیا نا کیا یہ جو اتنے بلینس میں سے نکالنا ہے یہی تو اسٹریٹجی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بلین ٹریلین میں سے منٹس میں ڈیٹا لے کے آئیں گے، یہ سیکنڈز میں، ملی سیکنڈز میں لے کے آئیں گے. یہ سافٹ ویئر نے کوڈ کیا ہے اس کو. ہاں اگر میں خود اپنی فائلیں بنا بنا کے سیو کروں پھر میرے پاس منٹس لگیں گے، پھر گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ سافٹ ویئر یہ کمال کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ یہاں تک کسی کو کنفیوژن ہو؟ ڈیٹا بیس کیا ہے؟ وٹ از ڈیٹا بیس؟ کسی کو پرابلم ہو یہاں تک؟